وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا بعلومه وعلومكم وبركاته وبركاتكم آمين يا رب العالمين. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجهه استأذن أزواجه أن يمرن في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر. قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما ما قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. یہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہ واقعہ تو وہی ہے جو کل پڑھ لیا تھا نا، مرض وفات کا، اور اسی کو دوسری سند سے امام بخاری نے روایت بھی کیا ہے مختصر. اس میں صرف اتنا اضافہ ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بیماری شدید ہو گئی تھی تو آپ نے اپنے ازواج سے اجازت لی تھی کہ آپ کی تیمار جاری کی جائے میرے گھر میں، کیونکہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قسم واجب نہیں تھا لیکن آپ نے ساری زندگی قسم پر عمل فرمایا، تو ازواج مطہرات سے اجازت لی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ خود ازواج مطہرات نے پیشکش کی، کیونکہ آپ پوچھتے تھے آئینہ آنا غدن، آئینہ آنا غدن، تو اس سے ازواج مطہرات نے سمجھا کہ حضرت عائشہ سے آپ کو زیادہ مناسبت ہے، تو اس واسطے سب نے یہ مناسب سمجھا کہ وہیں پر ایک جگہ پر رہیں اور وہیں پر آپ کی تیمارداری کی جائے. تو اس کے بعد آپ دو آدمیوں کے درمیان نکلے اس طرح کہ آپ کے پاؤں زمین پر لکیر بنا رہے تھے، یعنی قدم اٹھا نہیں پا رہے تھے بلکہ گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے. اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دو آدمی جو آپ کو سہارا دے رہے تھے دونوں طرف، تو ایک تو حضرت عباس تھے اور ایک اور دوسرے صاحب تھے. تو عبید اللہ بن عبداللہ جو ہیں انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس سے ذکر کی، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ دوسرے صاحب جن کا نام نہیں لیا وہ کون تھے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں. کہا کہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ. اس کو بعض حضرات نے محمول کیا اس بات پر کہ حضرت علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ایک رنجش تھی جنگ جمل پر، جس کی شدت واضح ہوئی، تو اس کی وجہ سے حضرت علی کا نام نہیں لیا. یہ بے شک ایک امکان ضرور ہے، لیکن حضرت عائشہ سے باہر یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس وجہ سے نام نہ لیں. بعض اوقات آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ بھائی دوسرے کون تھا، دو میں سے ایک کا نام تو لیا، دوسرے کا ذہن سے نکل گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ واقعہ جو امام بخاری نے روایت کیا ہے مرض وفات کا، اس پر ترجمۃ الباب جو ہے وہ ذرا دیکھیں. وہ ہے باب حد المریض ان یشهد الجماعہ، کہ مریض کی وہ حد جس میں کہ وہ جماعت میں حاضر ہو. اس کا مطلب بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ جب تک آدمی دوسرے آدمی کے سہارے آ سکتا ہو مسجد میں تو پھر اس کو مسجد میں آنا چاہیے. یہ حد ہے گویا اس بات کی کہ جب تک آ سکتا ہو چاہے دوسروں کے سہارے آئے تو اس کو مسجد میں آنا چاہیے. لیکن یہ بات
دوسرے دلائل کی روشنی میں ایسا نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. تو اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں یہ حد لفظ نہیں تھا بلکہ جد تھا. باب جد المریض، یعنی کوشش کرنا مریض کا کہ وہ جماعت میں شامل ہو. یعنی یہ ایک طرح سے استحباب کی حد تک ہے کہ بھئی اگر آدمی دوسروں کے سہارے جا سکتا ہو تو چلا جائے. تو جد کرنا یعنی کوشش کرنا. لیکن تمام نسخوں میں تقریباً حد ہی ہے، اس لیے یہ کہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ یہ اصل میں جد تھا. لہٰذا اس کے دوسرے معنی دوسرے حضرات نے بیان کیے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو مرض کی وہ حد ہے جس کے اندر جماعت ترک کرنا عذر بن جاتا ہے. وہ تو ہر وہ بیماری ہے کہ جس میں آدمی کو مشقت ہو جانے میں، یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو یا زیادہ مشقت ہو، تو شرع نے اجازت ہے کہ وہ اس وقت میں جماعت ترک کرتے ہیں. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ پھر جماعت میں جانا ناجائز ہو جاتا ہے. وہ کون سا ہے؟ کہ جب آدمی کو یہ ظن غالب ہو کہ میں اگر جاؤں گا تو میں یا تو ہلاک ہو جاؤں گا یا میری بیماری بہت بڑھ جائے گی، اور دوسرے آدمیوں کے سہارے آدمی جاتا ہے لیکن اس میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ مر جائے گا، یا یہ اندیشہ نہیں ہے کہ اس کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سے آگے ہو، یعنی جو صورتحال یہاں اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ دو آدمیوں کے سہارے تشریف لے گئے، لیکن اگر اس سے بھی آگے بڑھ جائے آدمی کہ دو آدمیوں کے سہارے بھی نہ جا سکتا ہو، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے جانا ناجائز ہو جائے گا. تو حد سے مراد وہ حد ہے جس کو پار کرنے کے بعد آدمی کے لیے جماعت میں جانا ناجائز ہو جائے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ آخری حد ہے کہ دو آدمیوں کے سہارے آدمی جا رہا ہے اور زمین پر خود پاؤں رکھ نہیں سکتا، زمین کے اوپر پاؤں کھسٹ رہے ہیں، تو یہ آخری حد ہے. اب اس کے بعد اگر اس سے بھی زیادہ کوئی بیماری ہو جائے تو پھر اس کے لیے جانا جائز نہیں ہوگا. یہ مراد ہے حد المریض سے. سمجھ گئے؟ جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد وريح يقول ألا صلوا في الرحال. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ پہلے گزر گیا ہے. جی. باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ربع فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه غير أنه قال كرهت أن أوثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. پہلے گزر گئی ہے نا حدیث. جی. وبه
قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جليد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. یہ دوسرا واقعہ ہے. رمضان کی 21ویں شب میں ایسا ہوا تھا کہ بارش ہوئی اور چھت چپکنے لگی تو نماز کھڑی ہو گئی تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ سجدہ فرما رہے ہیں پانی اور کیچڑ میں، یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان آپ کی پیشانی مبارک پر بھی ظاہر ہوا. تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگرچہ بارش کے اندر یہ رخصت ہے شریعت کی طرف سے کہ آدمی گھر میں نماز پڑھ لے، لیکن اگر مسجد میں جائے اور نماز پڑھے تو یہ افضل ہے. تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ بعض مرتبہ دوسرے لوگوں کو منع کیا ہے فرما کر کے الصلاۃ بالرحال، لیکن خود 21ویں شب میں آپ نے باوجود پانی اور کیچڑ کے نماز پڑھی. تو معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایسی صورت میں جماعت پہ آنا ناجائز ہو، بلکہ جائز ہے، اور اگر پانی کیچڑ ہے تب بھی نماز پڑھ لینا افضل ہے. جی. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك وقال رجل زحما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. یہ وہی واقعہ ہے حضرت بن مالک کا کہ ان کو آپ نے رخصت دی تھی کہ وہ گھر میں پڑھ لیا کریں، اور خود جا کر آپ نے جگہ متعین فرمائی اور وہاں پر نماز پڑھی. آخر میں کہتے ہیں کہ آل جارود میں سے کسی نے پوچھا حضرت انس سے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضحیٰ پڑھتے تھے؟ نماز ضحیٰ کے مراد ہے چارج کی نماز، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس دن کے علاوہ کبھی آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں مختلف صحابہ کرام نے اپنے اپنے مشاہدے کے مطابق بیان دیا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں پڑھی صلاۃ الضحیٰ کبھی بھی، جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اس دن کے سوا کبھی نہیں دیکھا. بعض صحابہ کہہ رہے ہیں کرام فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا. بعض فرماتے ہیں کہ آپ بعض اوقات ضحیٰ کی نماز پڑھتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے روزانہ، یہاں تک کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب چھوڑیں گے نہیں، لیکن کبھی چھوڑ دیتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید اب دوبارہ پڑھیں گے نہیں. مطلب یہ کہ کبھی پڑھ لیتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقبال ولا حاجة حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. کھانا جب آ جائے اور جماعت کا بھی وقت ہو تو اس میں یہ پہلے تاکید کی گئی ہے کہ پہلے کھانا کھا لے آدمی، اس کے بعد پھر جماعت میں شامل ہو. تو عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، اور عشاء کہتے ہیں نماز کو. تو عشاء اور عشاء جب جمع ہو جائیں تو عشاء کو مقدم کرنے کی تاکید فرمائی. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ تاکہ انسان کا ذہن کھانے کی طرف نہ لگا رہے. لیکن اگر یہ خیال ہو کہ کھانے کی طرف کوئی ذہن نہیں جائے گا، کوئی ایسے خاص بھوک بھی نہیں لگی ہوئی ہے کہ آدمی اس طرف متوجہ رہے، کھانا خراب ہونے کا بھی اندیشہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں عشاء پہلے پڑھ لینا جائز ہے باتفاق. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو کھانا ہوتا تھا وہ یہ نہیں ہے کہ ایک پلیٹ آ رہی ہے دوسری جا رہی ہے اور انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے کھانا کھانے میں. وہاں تو مختصر سا
پھر اس صورت میں یہ حکم نہیں ہے. تو اس لیے یہ حکم اس وقت ہے جبکہ کھانے کی طرف ذہن متوجہ ہو اور اس کی وجہ سے نماز کی خشوع میں فرق آنے کا اندیشہ ہو. چنانچہ آگے جو حدیث آ رہی ہے اس میں نماز مغرب کا ذکر ہے، اور یہ عام طور سے رمضان میں ہوتا تھا کہ رمضان مبارک میں مغرب کے وقت میں افطار کیا جاتا ہے نا، تو اس وقت میں اگر آدمی ایک طرف جماعت کھڑی ہے اور ایک طرف افطار کا کھانا موجود ہے تو اس صورت میں بھی یہ فرمایا گیا کہ پہلے کھانا کھا لو پھر جماعت میں شامل ہو. تو یہ بلکہ متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ رمضان کے اندر افطار پہلے کر لیتے تھے، اس کے بعد جماعت میں شامل ہوتے تھے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اسی طرح ہے کہ جب آدمی مختصر طریقے سے کھانا کھا کے شامل ہو سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لے. لیکن اگر نماز مستقل جماعت چھوٹ رہی ہے کھانے کی وجہ سے تو اس صورت میں پھر یہ حکم نہیں ہے. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وكال عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاه فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يوزع له الطعام وتقام الصلاه فلا ياتيها حتى يفرغ وانه لا يسمع قراءة الامام. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. قال أبو عبد الله وحدثني إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مدني. باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل ذراعا يحتز منها فدعي الى الصلاه فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضا. یہ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ذرا بکری کا کھا رہے تھے. آپ کو ذرا زیادہ پسند تھا اور یحتز منہا اسے کاٹ کاٹ کر گوشت نکال رہے تھے. اسی حالت میں آپ کو نماز کے لیے دعوت دی گئی تو آپ نے چھری پھینک دی اور نماز میں شامل ہو گئے اور وضو بھی نہیں کیا. تو یہاں یہ در حقیقت بتلانے کے لیے لائے ہیں یہ حدیث کے پیچھے جو آیا تھا نا کہ پہلے آدمی کھانا کھا کر مکمل کر لے پھر نماز میں شامل ہو. یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت عام حکم ہو ہر حالت میں، بلکہ بعض حالات میں آدمی اگر کھانا چھوڑ کر نماز میں شامل ہو جائے تو ٹھیک ہے، جبکہ اس کو نماز میں خشوع فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو. اور یہ جو فرمایا فضلہ ولم يتوضا تو اس سے اشارہ اس طرف کر دیا کہ وضو مما مست النار جو ہے وہ کوئی ضروری حکم نہیں ہے. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في محنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. حضرت اسود ابن یزید رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے. مطلب یہ کہ باہر جب آپ تشریف لاتے تھے تو وہ آپ کے حالات تو ہمارے سامنے ہوتے تھے، ہم دیکھتے تھے، لیکن گھر میں جب آپ تشریف رکھتے تھے تو اس وقت میں آپ کے مشغلے کیا ہوتے تھے، مشاغل کیا ہوتے تھے گھر میں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کانا یکون فی محنت اہلی، وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہتے تھے. محنت کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی گھر کا کام یا کوئی ایسا کام جس میں تھوڑی سی مشقت ہو. لیکن جب نماز
تشریف لے جاتے تھے. تو یہ سنت بیان ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر کے کام کرنا اور اپنے اہل و عیال اپنی اہلیہ کا ہاتھ بٹانا اس کے کاموں میں، یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے مثلا برتن دھو لینا، کپڑے دھو لینا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنی بکری کا دودھ خود نکال لیتے تھے، اور یہ نہیں کہ بس یہ طے کر لیا کہ میں تو وہ حاکم ہوں گھر کا اور بیوی جو ہے محکوم ہے، اور وہ محکوم ہونے کی وجہ سے ساری خدمت اس کے ذمہ ہے اور مجھے بس آرام سے بیٹھ کر حکم چلانا ہے. یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. آج کل بہت ہی زیادہ اس میں ابتلا ہے کہ لوگ سارا کام عورتوں پر ڈال دیتے ہیں اور خود ہل کر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. بندے کو تواضع اختیار کرنی چاہیے. اس تواضع کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کے کاموں میں اپنی اہلیہ کا ہاتھ بٹائے، اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹائے اور محض بادشاہ بن کے نہ بیٹھے کہ بس اب میں گھر میں آ گیا ہوں تو اب سب کے ذمہ واجب ہے کہ میری خدمت کریں اور میں کسی کی خدمت نہ کروں. یہ بات جو ہے یہ اسلامی آداب کے بالکل خلاف ہے اور اکثر و بیشتر بہت زیادہ ابتلا ہے اس میں. میرے ایک ساتھی تھے، ہم سبق تھے، وہ شادی شدہ تھے. تو میں ایک مرتبہ کسی بچے سے پیار ویار کر رہا تھا، یہ کیا ضرورت تھی. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی بچہ ہے. تو کہتے ہیں کہ میں تو جب گھر میں جاتا ہوں تو جا کے بس میں سارے بیوی بچے جتنے بھی ہوتے ہیں سب مجھ سے دیکھ کر مجھے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں اور جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور پھر ان کے اوپر حکم چلاتا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے اگر تمہارے سے دل سے اللہ تعالیٰ نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تم یہ حاکم بن کے بیٹھنا، رجال قوامون علی النساء کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم ایسے حاکم بن کے بیٹھ گئے کہ اب اس کے ساتھ ساری خدمت اس کے ذمہ واجب ہے، تمہارے ذمہ کچھ واجب نہیں ہے. قوامون کے معنی یہ ہے کہ تم نگہبان ہو ان کے، تم نگران ہو ان کے. اور جیسے کوئی سفر کے اندر کسی آدمی کو امیر بنانا ہوتا ہے تو اب زندگی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر بنایا ہے، لیکن سید القومی خادم ہو تو خادم ہونا ہے تمہیں سید ہونے کی وجہ سے، نہیں ہے کہ مخدوم بن کے بیٹھ جاؤ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے جو یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ کانا یکون فی محنت اہلی، یعنی تانی خدمت اہلی. البتہ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو پھر کسی کی اطاعت نہیں ہے، پھر فوراً نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. یہ بات بہت ذہن میں رکھنی چاہیے. آج کل ہمارے گھروں کے جو خاندانی حالات ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہیں، اور خاص طور سے جو مردوں نے جو خاص طور سے دیہات میں اور چھوٹی جگہوں پر اور بلکہ بعض شہروں میں بھی جو رویہ شوہر اختیار کرتے ہیں بیویوں کے ساتھ، یہ انتہائی ناجائز رویہ ہے. ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں. یہ سب شریعت کے اور سنت کے بالکل خلاف ہے. اس سے پورا اعتراض کرنا چاہیے اور لوگوں تک یہ بات پہنچانی بھی چاہیے. جی سر جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد حاکم بن کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات عورت حاکم بن کر بیٹھ جاتی ہے. میں نے کوئی کام نہیں کرنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کنیزیں تھیں. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کنیزیں تھیں، تو ہمیں بھی معاشی رکھ کر دو اور اس طرح سارے کام وہی کرے گی. ایسا تو نہیں ہوتا نا. کنیز بھی تھی کوئی، بل تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عام طور سے کنیزیں نہیں تھی. کون کہتا ہے کنیزیں تھی؟ جو کنیز خرید
کی سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان الشيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. یہ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو قلابہ کہتے ہیں. جو مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں جو کچھ دن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور پھر آپ نے فرمایا تھا تو تم اپنے گھر والوں کے اشتیاق ہو رہا ہے تو تم چلے جاؤ. تو وہ ہمارے پاس آئے ہماری اس مسجد میں اور یہ فرمایا کہ نہیں لأصلی بکم، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں. وما اريد الصلاۃ، اور در حقیقت نماز پڑھنا اس وقت مقصود نہیں ہے، یعنی میرا معمول اس وقت نماز پڑھنے کا نہیں ہے، لیکن اصلی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اس طرح نماز پڑھوں جس طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اسی پر امام بخاری نے یہ باب میں کہا ہے ترجمۃ الباب میں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے یا لوگوں کے سامنے نماز پڑھے، مقصود نماز پڑھنے سے زیادہ یہ ہو کہ تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر نماز کی تعلیم حاصل کریں اور سمجھیں کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے. یہ مقصد ہو تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے حضرت مالک ابن حویرث نے کیا. یعنی اس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے نا کہ نماز کے اندر تو نیت شرط ہے تعبد کی، کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے نماز پڑھے. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے تو لیکن دکھانا مقصود ہے، تو کسی کو شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو ریاکاری ہوئی کہ مقصود تو ہے نہیں نماز پڑھنا اور دکھانا مقصود ہے. تو یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر دکھانے سے مقصود تعلیم ہو تو تعلیم بتاتے خود ایک تعبد ہے. اس واسطے اگر کوئی شخص اس غرض سے نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ریاکاری نہیں کہا جائے گا. تو آگے کہتے ہیں میں نے ابو قلابہ سے پوچھا، ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ کیف کان یصلی، کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ کو نماز پڑھ کے دکھائی وہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا مثل شیخنا ھذا، وہ جس مسجد کے اندر ایک شیخ نماز پڑھایا کرتے تھے تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان شیخ کی طرح پڑھتے تھے، جیسے ہمارے یہ شیخ پڑھتے ہیں ویسے ہی مالک بن حویرث نے بھی پڑھ کے دکھائی تھی. پھر آگے اس کی تشریح کی کہ وہ کان الشیخ یجلس اذا رفع رأسه من السجود، کہ وہ جو شیخ تھے جو مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے تو وہ جب پہلی رکعت میں سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، پہلی رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے، سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے، جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. تو جس زمانے میں حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا کہ آپ جلسہ استراحت فرماتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی اسی کو اپنا معمول بنا لیا. اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلسہ استراحت جو ہے یہ بھی مستحب ہے، لیکن دوسرے ائمہ اس کو مستحب نہیں مانتے. حنفیہ، شافعیہ، حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ تینوں اس کو میں سے کوئی اس کو مستحب نہیں کہتا. اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سے تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے تھے. یہ کوئی سنت مستمرہ نہیں تھی کہ ہمیشہ کے لیے سنت آپ نے قرار دیا ہو، بلکہ بعض حالات میں ایسا کیا، لیکن اکثر حالات میں جلسہ استراحت نہیں کیا. اس واسطے جمہور جو ہیں وہ اسی کے قائل ہے کہ جلسہ استراحت مستحب نہیں ہے. سمجھے نا بھائی؟ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہو نہیں؟ جامعہ اشرفیہ کے بانی، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، بڑے عظیم خلیفہ تھے، بڑے صاحب معرفت بزرگ تھے. وہ جامعہ اشرفیہ جب انہوں نے قائم کیا لاہور میں، تو تیسری منزل پر ان کا قیام ہوتا تھا، اور بیچ میں ایک ان کے نیچے والی منزل میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تھے، وہ اس میں رہتے تھے. تو ایک اہل حدیث عالم تھے بڑے، حضرت مولانا داؤد غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے تھے، اور ہمارے سارے بزرگوں سے بہت اچھا تعلق بھی تھا. تو وہ کبھی کبھی تشریف لاتے تھے، بدن نسبتاً بھاری تھا. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے. اب 3 منزل چڑھنا حضرت مفتی صاحب سے ملاقات کے لیے، تو کرتے یہ تھے کہ جب حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیچ میں تھا، تو تھوڑی دیر وہاں حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی کے ساتھ بیٹھ جاتے، ان کے پاس سلام دعا کر کے پھر حضرت مفتی صاحب کے پاس جاتے تھے. تو حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہا کہ مولانا جلسہ استراحت آپ نے یہاں بھی نہیں چھوڑا، آپ نے یہاں بھی جلسہ استراحت نہیں چھوڑا. تو بڑے محسوس ہوئے اس بات سے. تو بہرحال جمہور کے نزدیک یہ مستحب نہیں ہے، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کر لے تو کوئی حرج بھی نہیں، ناجائز بھی نہیں. لہذا اگر کسی نے کر لیا جان کر یا بھول کر، دونوں صورتوں میں اس کے اوپر کوئی سجدہ صاحب لازم نہیں آتا، اور نماز میں کوئی خرابی پیش نہیں آتی. جی. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قام مري أبا بكر فليصلي بالناس فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. یہ پھر وہی واقعہ مرض وفات کا ہے. اس سے استدلال یہ کیا ہے کہ عالم کی امامت افضل ہے. پیچھے آپ نے روایتیں بھی پڑھی ہیں اور دوسری جگہ بھی پڑھی ہوں گی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا کی امامت کو افضل قرار دیا، اور یہ فرمایا کہ تم میں جو اقرا ہو وہ امامت کرے. فَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقرا جو ہے وہ مقدم ہے عالم پر، اور حنفیہ کے نزدیک عالم مقدم ہے اقرا پر. تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ کی تائید کر رہے ہیں کہ عالم افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ پہلے آپ نے اقرا کو فرمایا تھا، لیکن جب مرض وفات کا موقع پیش آیا تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا. حالانکہ اقرا نہیں تھے حضرت صدیق اکبر. اقرا کون تھا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آپ نے حضرت صدیق اکبر کو بنایا. اس سے معلوم ہوا کہ آخری عمل آپ کا یہ تھا کہ عالم کو مقدم کیا جائے.
کریم کی ترغیب دینے کے لیے کہ قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت اچھی طرح کریں، اس کو سیکھیں، اس کے لیے آپ نے اقرا کو افضل قرار دیا تھا. لیکن مرض وفات میں چونکہ آپ نے حضرت صدیق اکبر کو مقدم فرمایا تو اس واسطے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آخری حکم یہی ہے کہ عالم افضل ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة قلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن سواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي الناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. یہ حضرت عائشہ کی اصل بات تو تھی نا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صدیق اکبر امامت کریں، تو کہا کہ عمر کو کہہ دیں. جب حضور نے دوبارہ فرمایا تو حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ بھی کہنا کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ رقیق القلب آدمی ہے، روئیں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، اس واسطے حضرت عمر سے کہیے. اس پر آپ نے قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا ماں انکن لانتن صواحب یوسف. تو اب حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے کبھی تمہارے خیر نہیں پہنچتا تم سے، مطلب جب تم کوئی مشورہ دیتی ہو تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو وہ اشارہ کیا اس شہد والے واقعے سے. شہد کے واقعہ میں یہی ہوا تھا نا کہ حضرت حفصہ سے کہا تھا کہ جب حضور تشریف لائیں تو آپ تو کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو وہ بھی مشورہ حضرت عائشہ نے دیا تھا اور اس کے اوپر بھی نکیر ہوئی. تو اس لیے اس موقع پر بھی انہوں نے مشورہ دیا اور اس مشورے پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکن لانتن صواحب یوسف. تو کہا بھائی تم سے مجھے کبھی خیر نہیں ملی، جب بھی کوئی مشورہ دیتی ہو تو کچھ نہ کچھ میرے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. جی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك عن الانصاري رضي الله تعالى عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه ان ابا بكر كان يصلي لهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاه فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجره ينظر الينا وهو قائم كان وجهه ورقه مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة وأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتم صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. یہ آخری نماز کا واقعہ ہے جب آخری بار صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. یہ یوم الاثنین میں پیر کے دن صبح کی نماز. تو فرماتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں اور بیچ میں زہری نے بیچ میں کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، خدمت کرتے تھے، صحبت اٹھائی تھی. انہوں نے بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی. یہاں تک کہ جب پیر کا دن آ گیا اور صحابہ کرام نماز میں سب پر باتیں کھڑے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، کھولا. ينظر الینا، ہمیں دیکھ رہے تھے. وهو قائم، کھڑے ہو کر. کأن وجهه ورقة مصحف، آپ کا چہرے مبارک اتنا روشن تھا جیسے کہ قرآن کریم کا ورقہ.
فتبسم یضحک، پھر آپ نے تبسم فرمایا، یعنی خوشی کا اظہار فرمایا. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ 63 سال کی عمر ہے، 23 سال سے نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، اور 23 سال کی جد و جہد آپ دیکھیں، مکہ مکرمہ میں، پھر مدینہ طیبہ میں، پھر غزوات میں، جہاد میں، سب کچھ کا نتیجہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ کو وہ دیکھ کر خوشی ہوئی. اس خوشی میں آپ نے تبسم فرمایا. خوشی اس بات کی کہ الحمدللہ میری محنت ٹھکانے لگی. تو فہممنا ان نفتتن من الفرج فرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم تقریباً فتنے میں مبتلا ہونے لگے خوشی کی وجہ سے. حضور کو دیکھ کر جو خوشی حاصل ہوئی، فتنے میں مبتلا ہونے کے معنی کہ دل چاہا کہ نماز توڑ کر آپ کے پاس چلے جائیں مثلا. تو فنکس ابو بکر علی عقبیہ، جب انہوں نے دیکھا حضرت صدیق اکبر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اپنی ایڑیوں کے پیچھے لوٹنا شروع کیا، لیصل الصف، تاکہ صف میں جا کر مل جائیں. اس لیے کہ ظن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ، ان کو یہ خیال ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں گے، لہٰذا میں پیچھے ہٹ جاؤں تاکہ آپ امامت کریں. فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم، آپ نے اشارے سے اشارہ کیا کہ تم نماز پوری کر لو، میں نہیں آ رہا. یہ کر کے اشارہ کر کے ارخ الستر، پردہ ڈال لیا. فتوفی من یومہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری نظارہ تھا جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت حیات میں کیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی محمد. اور اسی دن آپ کی وفات ہو گئی. یہاں یہ بات بھی ذرا سی نظر میں رہے تو اچھا ہے کہ آپ اپنے حجرے سے آپ نے پردہ اٹھایا، صحابہ کرام نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے. اس پر آپ نے خوشی کا اظہار بھی فرمایا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا کام مسجد نبوی کے اندر ہو رہا تھا. آپ کا جو دروازہ تھا وہ بھی مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا. تو یقیناً یہ کوئی ایسا وقت ہوگا کہ جس میں ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ سکیں اور پہچان سکیں، ہے نا. اگر بالکل اندھیرا ہوتا تو وہاں بجلی تو تھی نہیں، نہ کوئی چراغ جلایا جاتا تھا. تو اگر بالکل اندھیرا ہوتا تو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اچھی طرح دیکھ پاتے، اور نہ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی مبارک زیارت کرتے، جس کو یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہ ورقۃ مصحف، ایسا روشن چہرہ آپ کا نظر آ رہا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اسفار میں ہو رہی تھی، کیونکہ اگر غلس میں ہوتی، اندھیرے میں ہوتی، تو اندر مسجد نبوی جس کی چھت نیچی ہے اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس سے روشنی باہر اندر آئے، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وقت کیسا تھا، اسفار کا تھا، نہ کہ غلط کا. اللہ سبحانہ وتعالی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ رسول علیہ السلام کا جو حجرہ مبارکہ تھا وہ تو مشرق کی جانب تھا،
اور صحابہ کرام کا جو رخ تھا وہ قبلے کی طرف تھا، تو کیسے رسول علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھا؟ اور ابوبکر صدیق تو امامت فرما رہے ہیں، تو پھر وہ انہوں نے کیسے رسول علیہ السلام کو دیکھا؟ تو رسول علیہ السلام کی طرف تو ان کا پشت ہو رہا ہے. دیکھو، جب آدمی اگر قبلے کی طرف رخ ہو لیکن گوشہ چشم سے تو نظر آتا ہے نا، گوشہ چشم سے نظر آتا ہے. دوسرے کہ جو حضرات پچھلی صف میں ہوں گے، اب یہ جو واقعہ بات کر رہے ہیں کون ہے؟ حضرت انس، 10 سال کی عمر، تو یہ پچھلی صفوں میں تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جلوہ فرما ہوئے، حضرت انس یہاں کھڑے، تو چہرہ مبارک نظر آئے گا. اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر جو ہے وہ تقریباً اسی لائن میں ہے جس لائن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے، تو گوشہ چشم سے نظر آ رہے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفع، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرع غلبه البكاء. قال مروه فليصلي فعاودته فقال مروه فليصلي إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال أقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من دخل اليوم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جاز صلاته. به عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فقالت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم، فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وفق في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس التسبيح التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تسجد إذا أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثركم التسبيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التسبيح للنساء. ایک اور واقعہ ہے، پہلے واقعات جو ہیں یہ تو مرض وفات کے تھے، ایک
ایک اور واقعہ ہے جو حالت صحت میں پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے صدیق اکبر نے امامت شروع کر دی تھی. تو اس میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف میں گئے ان کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے. بنو عمرو بن عوف یہ قبیلہ ہے جو قبا میں آباد تھا. آپ کو اطلاع ملی تھی کہ وہاں ان کے دو گروہوں میں کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، تو آپ ان کے درمیان مصالحت کے لیے تشریف لے گئے تھے. فحانت الصلاۃ، ابھی آپ وہیں تھے، واپس تشریف نہیں لائے تھے کہ جو نماز کا وقت آ گیا. فجاء المؤذن الی ابی بکر، حضرت بلال گئے صدیق اکبر کے پاس. فقال اصلی للناس فاقیم، کہا کہ کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تاکہ میں اقامت کہوں؟ قال نعم. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانا ہو تو ذہن سب سے پہلے لوگوں کا صدیق اکبر ہی کی طرف جاتا تھا. تو اس لیے حضرت بلال ان کے پاس گئے. فصلی ابو بکر، صدیق اکبر نے نماز شروع کر دی. اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. فتخلص حتى بقى في الصف، تو آپ لوگوں سے خلاصی حاصل کرتے ہوئے، یعنی راستہ بناتے ہوئے آپ تشریف لائے یہاں تک کہ صف کے اندر کھڑے ہو گئے. فصفق الناس، تو لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کی حضرت صدیق اکبر کو متوجہ کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. مکان ابو بکر لا یلتفت بصلاۃ، صدیق اکبر جو ہے وہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، ان کو پتہ نہیں چلا تھا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں. تو اس لیے لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کی. فلما اکثر الناس التصفیق التفت فرأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ نے اشارہ کیا حضرت اکبر کو، ان امکث مکانک، کہ تم اپنی جگہ پر رہو. مطلب یہ کہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری صورت میں نماز پڑھوں گا. فرفع ابو بکر یدیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کہا کہ تم نماز جاری رکھو، یعنی میں تمہاری اطلاع میں نماز پڑھوں گا، تو ایک دم سے بے اختیار حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے آپ نے یہ فرمایا کہ نماز جاری رکھو، علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلک. ثم استخر ابو بکر، لیکن اس کے باوجود ان سے نماز پڑھائی نہیں گئی، پیچھے ہٹ گئے یہاں تک کہ صف کے اندر کھڑے ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھے اور آپ نے بھی نماز پڑھائی. فلما انصرف، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یا ابا بکر ما منعک ان تسجد اذا امرتک، جب میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ نماز جاری رکھو تو کس چیز نے تمہیں روکا اس بات سے کہ اپنی جگہ پر رہتے اور پیچھے نہ ہٹتے؟ فقال ابو بکر، صدیق اکبر نے پھر فرمایا کہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھائے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے دل میں ہونے کا بے ساختہ نتیجہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ابن ابی قحافہ کی یہ مجال نہیں تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھائے. تو اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا کہ مالی رأیتکم اکثرتم التصفیق، میں نے تمہیں دیکھا کہ تم بہت تالیاں بجا رہے تھے، یہ مناسب نہیں ہے. من نابہ شیء فی صلاۃہ، جس شخص کو اپنی نماز کے اندر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو فلیسبح، تو اس کو چاہیے کہ وہ تسبیح کہے، سبحان اللہ کہے. فإنه إذا سبح قلت في ذلك،
سبحان اللہ کہے گا تو پھر لوگ متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ کیوں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. تصویر کو لے لینا، تالیاں بجانا جو ہے یہ تو عورتوں کا کام ہے. عورتوں کے لیے بے شک مشروع ہے کہ اگر ان کو کوئی غلطی معلوم ہو امام کی تو وہ بجائے زبان سے کچھ کہنے کے تالیاں بجا لیں، لیکن مردوں کے لیے یہ مناسب نہیں، یہ تالی نہیں. اب یہاں امام بخاری کہہ رہے ہیں ترجمہ الباب میں کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ایک امام راتب ہے جو ایک جگہ نماز پڑھاتا ہے مستقل طور پر، وہ کسی وجہ سے پہنچ نہیں سکا اور لوگوں نے کسی اور کو امام بنا لیا، تو جب امام بنا لیا تو اب بیچ میں وہ امام راتب آ جاتا ہے. تو جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے لیے دونوں باتیں جائز ہیں، یہ بھی کہ وہ نماز اپنی جاری رکھے اور جو امام راتب آیا ہے وہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا رہے، اور یہ بھی کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور امام راتب کو آگے کر دے، کیونکہ اس حدیث سے دونوں باتیں ثابت ہو رہی ہیں. پیچھے ہٹ جانا تو واقعہ ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے، اور پیچھے نہ ہٹنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ تم اپنی جگہ پر رہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ اگر وہ اپنی نماز جاری رکھتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اخلاء میں نماز پڑھتے تو یہ بھی جائز تھا. لہذا فرمانے ہیں باب من دخل لیؤم الناس فجاء الامام الاول فتأخر الاول او لم يتأخر جاز الصلاۃ. دونوں صورتوں میں نماز جائز ہے. لیکن یہاں اتنی بات سمجھ لیجیے